والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب القدر گرامی قدر سامعین، سب سے پہلے آپ حضرات یقیناً انتہائی خوش نصیب ہیں کہ جو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت سبقت پڑھتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے اس طرح سبقت پڑھنے اور پڑھانے کا، یہ کم از کم ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میں پورے پاکستان میں اس سے پہلے کہیں نہیں تھا. تو یہ آپ کی جماعت اور آپ کے اس ادارے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ الحمدللہ یہاں سے یہ آغاز ہوا اور انشاءاللہ بہت سارے ادارے اس کورس کو کروانے کا سوچ رہے ہیں. تو یقیناً اس کے بعد جو لوگ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے تو اس کار خیر میں بنیاد آپ ہیں، آپ کے مفتی صاحب اور آپ سامعین. کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی کانفرنس، کوئی بھی پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک سامعین کی دلچسپی نہیں ہوتی. تو آپ پورا مہینہ ہر روز یہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو ہے ہی باعث رحمت اور باعث برکت، لیکن اس طرح تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل زندگی جو میری اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے اس کو بالترتیب سننا. اور جب انسان ان چیزوں کو سنتا ہے تو قدرتی طور پر ان کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب آپ سن کے جاتے ہیں چیزیں تو کم از کم کچھ دنوں تک تو اس کے اثرات رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم فرمائے. میرے ذمہ جو حضرت مفتی صاحب نے عنوان لگایا وہ ہے اخلاق نبویہ. میں اپنی بات کا آغاز حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کے 3 مراتب سے کرتا ہوں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخلاق کے 3 مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ اخلاق حسنہ ہے اور دوسرے نمبر پر خلق کریم ہے اور تیسرے نمبر پر خلق عظیم ہے. اب ہم ان تینوں کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خلق حسنہ. خلق حسنہ سے مراد یہ ہے کہ مساوات ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے تو بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کر دیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے جتنی برائی کی ہے اس کا آپ بدلہ لے سکتے ہیں. یہ خلق حسنہ ہے جس کے اندر برابری ہوتی ہے. یہ بھی اخلاق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی خلق حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک انبیاء کو عطا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں تو وہاں پہ بدلہ لینا واجب تھا. قرآن مقدس کے ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت. یعنی جتنا کوئی تمہارا نقصان کرتا ہے تمہارے اوپر فرض ہے اس کے لیے بدلہ لینا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک معافی کی کوئی صورت نہیں تھی. اگر کسی نے کوئی نقصان پہنچایا تو وہاں مساوات تھی، معافی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا. یہ خلق حسنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک عطا کیے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کریم عطا کی ہے. خلق کریم یہ ہے کہ ایثار کرنا. آپ کے ساتھ کوئی جتنی مرضی ہے برائی کرتا جائے، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لینا، اس کو معاف ہی کرنا ہے. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بسنے والے عیسائی، وہ آج بھی اخلاقی طور پر وہ جو غیر مسلم ہیں ان میں سے عیسائیت کو آپ دیکھیں گے تو وہ ذرا نرم دل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہودی بہت کم ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جن لوگوں نے غیر مسلموں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ عیسائیت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان میں ایثار کا جذبہ موجود ہے. ان کی شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ہمیشہ اس کو معاف ہی کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معافی کا عنصر ہی تھا. لیکن اگر صرف یہی ہو، صرف معافی ہو تو پھر تو طاقتور کمزوروں کو کھا جائے. یہ دو خلق کی قسمیں ذکر کر دی. خلق حسنہ کہ جس کے اندر مساوات ہے، برابری ہے. جتنا آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بدلے میں اتنی نیکی کریں. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کا بدلہ بھی لیں. اور حضرت عیسیٰ کو خلق کریم عطا کیے کہ ایثار ہی کرنا ہے. چاہے کوئی جتنا مرضی آپ کو ستاتا رہے، جتنی مرضی تکلیفیں دیتا رہے، کہ اگر کوئی آپ کی ایک گال پر تھپڑ مارتا ہے تو آگے سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ دوسری گال بھی اس کی طرف کر دینی ہے کہ آپ اس پر بھی مار دیجیے. باری آئی میرے اور آپ کے محبوب آقا کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمایا، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق حسنہ کو بھی جمع کیا اور خلق کریم کو بھی جمع کر دیا. اس پر میں قرآن مقدس سے دو آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا بدلہ جتنی برائی کی ہے اتنا لے سکتے ہو. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو جتنی برائی ہے اس کے برابر بدلہ لے سکتے ہو. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے عنصر کا تذکرہ کر دیا. سورہ شورى آیت نمبر 40 ہے. فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. بدلہ لے سکتے ہو، برابری کی صورت میں بدلہ لینے کا حق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح نہیں ہے کہ تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو، لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو کسی پر زیادتی کرے، مظلوم اس کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ سلو کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہو گیا. بیان نہیں کیا اجر کتنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سلو کا اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کروں گا. اور جب اللہ اجر عطا فرمائیں گے تو کتنا اجر ہوگا. اب سوچئے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمائے، جس میں حضرت موسیٰ کا خلق حسنہ بھی، حضرت عیسیٰ کے خلق کریم کو بھی جمع کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف مکہ اور مدینہ یا طائف کے لوگوں کے لیے نہیں تھا. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے اسی کو دین بنا کر بھیج دیا کہ اگر اس وقت کوئی نجات دہندہ مذہب ہے، اگر کوئی ایسا مذہب کہ جس پر ایمان لانے کے بعد انسان اعمال صالحہ کر لے اور انسان اعمال صالحہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، تو جس پر اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے وہ مذہب اسلام تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں جمع کر دیا، کیونکہ اگر صرف خلق حسنہ ہوتے، اگر صرف بدلہ لینا ہی واجب ہوتا تو پھر کوئی بھی کمزور قوم اسلام میں داخل نہ ہوتی.
وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر کسی نے ہم پر ظلم لے لیا کر لیا ہم اس سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر بدلہ لینے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ معافی ہے، تو پھر کوئی طاقتور قوم اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سرحدوں پر رہتے ہیں، جو ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی اسلام کو قبول نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا بزدل مذہب ہے کہ جتنا مرضی ہے کوئی ظلم کرتا جائے، معافی کرتے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کو قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے مذہب اسلام کو نجات دہندہ بنایا، اس لیے اس مذہب کے نمائندے اور اس مذہب کے رہنما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمائے۔ آپ کو سمجھ آیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ سارے انبیاء کے اخلاق کا مجموعہ ہے۔ جتنے سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فرداً چیزیں عطا کی، وہ سارے کے سارے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے اندر جمع فرما دی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی کے لیے سخت جملہ نہیں نکلا۔ میں آگے جا کر انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تفصیلاً، یہ تمہیداً کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم تو یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گالیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو معاف نہیں کیا، کیونکہ معاف کر دیتے یہ بھی بہت اعلیٰ اخلاق ہے۔ کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو ستاتا ہے، اس کو معاف کرنا یہ بھی اخلاق ہے، لیکن یہ خلق عظیم میں نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے تنگ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنتے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں کہ شاید ان کے دل نرم ہو اور یہ میری دعوت کو قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دعوت دیتے ہیں، ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو کر دیا، آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف میں ہوں گے، اسی دوران حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ آرڈر کریں تو طائف کی پوری بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کے اعلیٰ اخلاق دیکھیے، ابھی جنہوں نے ستا کے نکالا تھا، ابھی جنہوں نے لہو کر کے بٹھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے تھا کہ آپ نے ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، یہ نہیں کہ طاقت نہیں دی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں میرے ساتھ فرشتے موجود ہیں، آپ کے صرف آرڈر کی دیر ہے، ہم اس پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ تو یہ ہے خلق عظیم کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی سخت جملے نکلتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے پاس پروانوں کی طرح لوگ جمع ہو گئے ہیں، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی مدینہ سے آ رہا ہے، آپ کے پاس پروانوں کی طرح جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت زبان ہوتے تو یہ کبھی بھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ اگر پھر بھی یہ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف بھی کرتے جائیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے جائیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے تو آپ اس کو معاف صرف نہ کریں۔ میں نے ذکر کیا کہ یہ پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں خلق حسنہ اور خلق کریم تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خلق عطا کیا، جو آپ کو اخلاق عطا کیا، وہ اخلاق عظیمہ ہے، وہ خلق عظیم ہے جس کے اندر صرف معافی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ کچھ اضافی نیکی بھی کرنی ہوتی ہے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس پر میں آپ کے سامنے 2 سٹیٹمنٹ رکھوں گا۔ سب سے پہلی سٹیٹمنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کون خدیجہ؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 15 سال گزار چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے تجارت کے امور کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ کی گواہی دینے لگا ہوں، وہ آپ کے اخلاق کو کس طرح بیان کرتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں۔ میں باتوں کو مختصر کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، آپ نے واقعات سنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گرمی کا موسم، سردی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا احوال حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح جبریل نے مجھے دبایا اور ابھی تک میں اس کی محسوس کر رہا ہوں چیزیں کہ جس طرح شدت سے مجھے دبایا اور مجھے سخت سردی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب بندہ باہر سے ستایا ہوا آئے، باہر سے تکلیف کی حالت میں آئے، تو گھر میں ایسی وفادار بیوی ہونی چاہیے جو خاوند کو تسلی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی تسلی دی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا تھا، انہوں نے آپ کی زندگی کے احوال کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا اور کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام صرف کیے نہیں ہیں بلکہ امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ آپ یہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ، اگر رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کریں تو کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آج ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ باقی ساروں کے ساتھ ہم بڑی نیکیاں کریں گے، سالانہ عمرے پہ بھی چلے جائیں گے، کوئی نیکی کا کام ہوگا، کار خیر ہوگا، وہاں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، کوشش ہوگی کہ سب سے زیادہ فنڈ بھی میں ہی دوں۔ لیکن گھر میں آپ کے گھر کے ساتھ آپ کی بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، اس کے ساتھ بول چال کوئی نہیں ہے، اس کے بچے بیچارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے پاس عید کے اوپر پہننے کے لیے نئے جوڑے کوئی نہیں ہے، لیکن ہم لاکھوں روپے لگا کر محفل کروا لیں گے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ احسان نہیں کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ میرے ساتھ نیکی نہ کرے، اگر وہ میرے ساتھ اچھائی نہ کرے تو کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی ہے یہی، وہ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کریں، اگر وہ بھی اچھائی کریں آپ بھی بدلے میں اچھائی کرتے جائیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اصل صلہ رحمی ہے یہی کہ لوگ آپ کے ساتھ توڑیں اور آپ ان کو آپس میں جوڑتے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلا حصہ جو حضرت خدیجہ نے بیان کیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ترغیب دلا کر اس کی مدد کروا دیا کرتے تھے۔ کئی واقعات کتب سیرت میں موجود ہے، مانگنے والا آیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آپ نے کسی دوسرے کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ یہ کھانے والا ایک بھوکا آیا ہوا ہے، اس کو کچھ دے دیجیے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنی استعداد اور طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی صاحب ثروت کو، صاحب استعداد کو ترغیب دلا دیں کہ اس کی مدد کر دیں، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو نیکی کی طرف راغب کرنے والے کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت حضرت خدیجہ نے ذکر کی، فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا ایک واقعہ، مکہ کا ایک شخص مدینہ میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مدینہ میں آ گیا اور گھومتا گھومتا مسجد نبوی میں پہنچایا، رات کا وقت ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، جہاں سے چند سال پہلے میرے نبی کو نکالا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کے ساتھ تو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بندہ دنیا میں جہاں اچھی جیسے اچھی جگہ چلا جائے، لیکن جو انسان کو سکون اپنے آبائی گھر میں اور گاؤں کے گھر میں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی علاقے سے نکالا گیا، اور پھر وہ جگہ جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، یہاں پر رہنے والے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب وہاں سے ایک شخص آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں باتیں تو ساری آئی ہوگی کہ یہ تو وہی ہیں جنہوں نے مجھے نکالا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، میں نے رات کو آرام کرنا ہے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ، مسجد نبوی کھلی ہوئی ہے، وہاں پہ آرام کرو۔ یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، یہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا۔ مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں تھی، وہ اس وقت کی سپریم کورٹ تھی، وہ اس وقت کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ سارے کے سارے معاملات مسجد نبوی سے طے ہوتے ہیں۔ آج اگر اس کی مثال دیکھنی ہو کسی حد تک، ممکن تو ظاہری بات ہے مکمل طور پر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اسلام آباد میں مسجد رحمت للعالمین کو دیکھ لیجیے۔ مسجد رحمت للعالمین ایک مسجد ہے تو مسجد، لیکن اس مسجد سے کئی رفاہی کام ہو رہے ہیں۔ وہاں مسجد میں روزانہ کی بنیاد پہ دسترخوان لگتا ہے، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ کھانا کھا کے رہتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ الگ ہال بنایا ہوا ہے، اگر کوئی دوپہر کو آ کے آرام کرنا چاہتا ہے تو اے سی لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں نکالتا کہ یہاں مسجد سے نکل جائے۔ وہاں پہ انہوں نے شادی ہال بنایا ہوا ہے، اگر کوئی شخص آتا ہے وہ کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کھانے کے اخراجات نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہم نے مسجد کے ساتھ ہال بنایا ہوا ہے، باقاعدہ ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، بہترین میرج ہال کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ ساری میرج ہال کی سہولیات دیتے ہیں بلکہ کھانا بھی فری دیتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی اپنی مساجد کے اندر، جہاں مساجد کی خوبصورتی کے اوپر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں پر مساجد میں ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے۔ بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں، ہر جگہ پر غمی کا موقع تو آتا ہی آتا ہے، چلے خوشی تو کبھی کبھی ہے، خوشی کے موقع پر انسان سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن جب غمی کا موقع آتا ہے تو پھر خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے کہ مہمان آ گئے، ان کو رات کو سلائیں گے کہاں، کھانے پینے کے لیے، ٹینٹ کا سامان لینے کے لیے ہمیں باہر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر ہم مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کر لیں، پہلے یہ کر لیں کہ ہم صرف جو کیٹرنگ کا سامان ہے وہ رکھ لیں کہ جب محلے میں کہیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو دے دیں کہ یہ لیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ ہاں، اس میں ہماری طرف سے کوتاہیاں بہت ساری ہیں، جس کی وجہ سے مساجد کو نماز کے اوقات کے علاوہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو مسجدوں کے واش روم کے اندر ٹوٹیاں کوئی نہیں چھوڑتا، تو مسجد کس طرح کھلی چھوڑنی چاہیے؟ یہ سب ہماری اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے ان چیزوں کو درمیان میں لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی بھی آرام کر لو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں بھوکا بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا،
ایک بکری کا دودھ نکالا، وہ پی گیا، کہنے لگا ابھی تک میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا بکری کا دودھ نکالا، وہ بھی پی گیا، پیتے پیتے 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اور اس کا اثر دیکھیے، اثر کیوں نہ ہو جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ اللہ کے رسول کے لگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کے دیا۔ اللہ کے رسول کی اخلاق ایسے تھے، آپ نے اس کو زبان سے کوئی دعوت نہیں دی کہ تو اسلام قبول کر لے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی کتنی عمدہ مثال ہے۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو اگلی بات بھی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ دیا، ایک بکری کا دودھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیئیں گے؟ کہنے لگا بس۔ کہنے لگا رات کو میں حالت کفر پہ تھا اور میں قناعت نہیں کر سکا، میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو تھوڑے کے اوپر بھی گزارا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وَتَفْطِرُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی۔ اب دوسری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جعفر کون ہے؟ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، یہ وہی جعفر طیار ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ موتا کے اندر ایک لشکر روانہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جائے گا، لیکن فرمایا اگر میدان جنگ میں حضرت زید شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت زید کے بعد اسلام کا پرچم حضرت جعفر طیار اٹھائیں گے، اگر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ اسلام کا پرچم اٹھا لے گا۔ اسلام کا پرچم گرنا نہیں چاہیے، لوگ بدلتے رہیں تو بدلتے رہیں۔ فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ بھی نہ رہیں تو پھر تم اپنے آپس میں باہمی مشاورت سے جس کو مرضی ہے بنا لینا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کی شہادت بڑی عجیب ہے، حضرت جعفر نے اسلام کے پرچم کو کس طرح بلند کیا۔ حضرت جعفر کا ایک بازو کٹ گیا، حضرت جعفر دوسرے بازو سے لڑتے رہے، حضرت جعفر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اسلام کی علم کو بلند کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں کرنے دیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کی خبر ملی کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے اندر اپنے وہ کٹے ہوئے جو بازو ہیں ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر لگا دیے ہیں اور پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت جعفر کا لقب ہے جعفر طیار، حضرت جعفر کو طیار کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح جہاز اڑتا ہے اس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جعفر اڑ رہے ہیں۔ اور یہ وہ حضرت جعفر ہیں۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو خیبر کی فتح مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت جعفر کیونکہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے گئے تھے اور اس وقت یہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آج ہمارے سب سے بڑے دشمن چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ ہم سب کو قبول کر لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بنتی، یہ تو شریکہ برادری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کزن کی حوصلہ افزائی کس طرح کی؟ حضرت جعفر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آج مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا اپنے بھائی جعفر سے ملنے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ جعفر یہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں تو کفار مکہ نے کہا کہ مسلمان تو ہمارے نردے سے بچ گئے، ہم تو ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہم تو حبشہ چلے گئے۔ مسلمانوں نے اپنا ایک وفد بھیجا شاہ نجاشی کے پاس کہ جا کر نجاشی کو بتائیں کہ انہوں نے ہمارا اپنے مذہب آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹ گئے اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دیجیے۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے
اور وہ اس وقت کے سربراہ کے طور پر گئے، نجاشی کے پاس گئے اور نجاشی کو ورگلانے کے لیے کہا کہ اے نجاشی، یہ جو مکہ کے لوگ تیرے پاس آئے ہوئے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ انہوں نے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے اور عیسائیت بھی قبول نہیں کی۔ یعنی نجاشی کہیں یہ نہ سمجھے کہ جب اپنا مذہب چھوڑا تو عیسائی ہو گئے ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے اندر اخلاقی طور پہ یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم ایک ہی بات سنتے ہیں اور فوراً ریئیکشن دینے لگ جاتے ہیں، فوراً رد عمل آ جاتا ہے۔ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نجاشی نے کہا کل مسلمانوں کا جو وفد ہے ان کو بھی بلایا جائے گا۔ اب نجاشی کا دربار ہے اور نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ فرمایا کہ جعفر نجاشی کے دربار میں جائے گئے اور وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات اس کو بتائیں گے۔ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر پہنچے تو نجاشی کے دربار کا اصول یہ تھا کہ جو بھی جاتا وہ پہلے سجدہ کرتا پھر نجاشی سے بات کرتا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، حضرت جعفر نے وہاں پہ سجدہ نہیں کیا۔ درباریوں نے کہا یہ تو بادشاہ کی گستاخی ہے۔ نجاشی کہنے لگا میرے پاس آنے دو، میں خود پوچھ لیتا ہوں۔ جب بادشاہ کے پاس گئے، نجاشی نے سوال کیا اے جعفر، آپ کو پتا ہے یہاں آنے والا ہر شخص پہلے سجدہ کرتا ہے پھر میرے سے بات کرتا ہے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر کہنے لگے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے سجدہ صرف اس کو کرنا ہے جس نے یہ مادہ دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے تو میں اس لیے آپ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکا۔ نجاشی سمجھ گیا تو اس دین کی تو تاریں کہیں نہ کہیں اسی دین سے ملتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہوا تھا۔ اب نجاشی کہنے لگا کہ جو پیغام آپ کو آپ کے رسول نے دیا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ، کیا تعلیمات ہے آپ کے رسول کی؟ حضرت نجاشی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو گفتگو کی اس میں 14 چیزیں ذکر کی۔ ان 14 چیزوں میں سے 10 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور 3 کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور ان کو بھی آخر پہ ذکر کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سچ بولیں، جب بھی بات کریں تو سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ دوسرے نمبر پر وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت کو واپس کرنا ہے، امانتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امانتوں کی حفاظت کیوں نہ کریں جب اللہ کے رسول کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ ہجرت جب کرنے کی باری آئی، دشمن دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مارنے کے لیے منصوبہ تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت جس چیز کی فکر ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، فرمایا اگرچہ یہ میرے دشمن موجود ہیں لیکن امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد آپ پھر واپس مدینہ میں آئیں گے۔ تو حضرت جعفر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ امانت واپس کرنی ہے، وصلۃ الرحم، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ یہ تعلیم اور یہی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے بھی بیان کی ہے۔ فرمایا وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم صرف پڑوسی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارے گھر کی دیوار سانجھی ہو وہ پڑوسی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو پڑوسی کا مفہوم بڑا زیادہ ہے۔ 3 چیزوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں آ گیا کہ 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، آپ کے ساتھ دیوار بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے، اس کا دوہرا حق ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے اور ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارتا ہے۔ یہ 3 قسمیں تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر ذکر کر دی۔
اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو گھر کے اندر رہنے والے افراد آپس میں پڑوسی نہیں ہوتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے کہ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جانی چاہیے، تو گھر کے اندر اگر جو افراد رہ رہے ہیں وہ بھی تو پڑوسی ہیں. حتیٰ کہ ایک کمرے میں اگر بہن بھائی رہ رہے ہیں، ماں باپ رہ رہے ہیں، تو وہ بھی آپس میں پڑوسی ہیں. گھر کے اندر رہنے والے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہم تو رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنا موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں. کیا کبھی خیال کیا کہ میرے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے بیڈ پر ساتھ سونے والا شخص کتنی تکلیف میں مبتلا ہے؟ تو جہاں دوسرے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، وہاں پہ اپنے گھر کے پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہے. پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل جب مجھے پڑوسیوں کے حق بیان کر رہے تھے، مجھے یہ شک ہونے لگا کہ کہیں حضرت جبریل یہ بھی نہ کہہ دیں کہ پڑوسی وراثت میں بھی حقدار ہوتا ہے. اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں. آج ہماری خوشی آتی ہے تو پورا محلہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں پڑوسی یاد نہیں آتے. ہم گلیاں بند کر کے، روڈ بند کر کے، ساری رات تماشے کر کے ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بے حیائی والی باتوں سے اور جھوٹ بولنے سے منع کیا، یتیم کا مال کھانے سے جمع کیا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. یہ 10 اخلاقی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھائے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں ان کو بیان کیا. اب یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کی ہے جو ہر وقت مخالفت میں رہتے ہیں. میں نے ان میں سے 2 لوگوں کی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی، تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس قدر اعلیٰ ہیں. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ تھے، آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے ہوتے تھے. غزوہ حنین کا موقع ہے، افراتفری مچ گئی. ایک صحابی جس نے سخت بوٹ پہنے ہوئے تھے، وہ چلتا دوڑتا آیا، اسے پتہ نہ چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پاؤں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، آپ نے وہ اس کو مار لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا، توجہ سے سنیے، بڑی سننے والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے صرف اتنا کہا کہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں ساری رات میں اسی بات کی کشمکش میں رہا، پتہ نہیں صبح کے وقت میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا وہ فلاں شخص جو تھا اس کو بلا کر لاؤ. اب جب اس کے پاس بلانے والا گیا تو وہ اور پریشان ہو گیا. کہنے لگا میں نے کہا اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی تھی، آج اللہ کے رسول نے مجھے بلا لیا ہے، خیر ہی ہو، میرا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 80 اونٹنیاں عطا کر دی. آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے جو تکلیف پہنچائی تھی اس کا بدلہ تو میں نے لے لیا، لیکن میرے ہاتھوں سے بھی تو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں تجھے 80 اونٹنیاں عطا کرتا ہوں تاکہ تو خوش ہو جا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق ہے. میں نے تمہیداً ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم عطا کیا ہے. خلق عظیم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے اس کو معاف بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اضافی نیکی بھی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 80 اونٹنیاں عطا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے؟ ہم باہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر ہم بہت ظالم اور جابر ہوتے ہیں. ہمارے جو نجی لائف ہوتی ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں باہر سے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ جب ان کی
کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر بڑی چھوٹی تھی، ابھی بالکل بچپنا تھا، کیونکہ بچپن کے اندر عورتوں کو کھیلنے کودنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو عید کا دن ہے، مسجد نبوی کے ساتھ کچھ حبشی تیر اندازی کر رہے ہیں، وہ اپنے کرتب دکھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میں بھی یہ کرتب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کھڑا کیا، یوں اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی تھوڑی کو اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جی بھر کے یہ منظر دیکھتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بس نہ کر دیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ابھی میرا اور دل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اور دیکھو۔ اب اس سے بڑھ کر اور گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے ساتھ کام کاج میں ایسے شریک ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ نبی ہے یا کوئی عام آدمی ہے۔ اور جب ازواج مطہرات کی آپس میں کچھ چکلش ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان کے ساتھ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کئی مرتبہ جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان پر رشک آ جاتا، اور کبھی کبھی حضرت صفیہ کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں رشک کرنے لگ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو تنگ کیا اور کہنے لگی کہ ساری ازواج مطہرات میں سے ہم سب سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ بیویاں تو ساری ہیں، لیکن کہنے لگی ہم رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہنیں بھی رکھتی ہیں، ہمارا ڈبل رشتہ ہے، اس لیے ہم افضل ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے رونے لگے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضرت صفیہ اور اونچی آواز سے رونے لگے کہ اب یہاں سے تو مجھے تسلی ملے گی۔ آپ نے پوچھا صفیہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ عائشہ اور زینب نے بڑا تنگ کیا ہے۔ فرمایا کیا کہتی ہیں؟ حضرت صفیہ کہنے لگی یہ کہتی ہیں ہم دونوں زیادہ افضل ہیں کیونکہ ہم آپ کی بہنیں بھی رکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو جواب دو نا، یہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یہ یہودی قبیلے سے تھی، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام ان کے جد امجد میں سے شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ آپ بھی تو ان کو کہو نا کہ ایک نبی میرا خامد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہارون میرے نبی میرے والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، اور موسیٰ میرے چچا ہیں وہ بھی نبی ہیں، اب مقابلہ کرو، اب بتاؤ کہ کون زیادہ افضل ہے۔ اب یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے اس کو یہ باتیں سکھائی۔ آج ہمارے رویے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، باہر ہم بڑی ہنسی خوشی کی گپیں بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسی ہنسانے کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے قریب نہیں آتے۔ جنریشن گیپ ضرور ہے باپ اور بچوں کے درمیان، یہ اپنی جگہ پہ ایک ریزن ضرور ہے، لیکن آج ہم نے اپنی اولاد کو اتنا دور کر دیا ہے کہ اولادیں دوسروں کے ساتھ مشورہ کرتی ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اولاد اپنے والدین سے مشورہ نہیں کرتی، کیونکہ والدین نے انہیں حق ہی نہیں دیا کہ آپ ہمارے ساتھ مشورہ کریں اور ہم آپ کو بہتر بتائیں گے۔ والد تو ہمیشہ اپنا حکم تھوپتا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اولاد کو اپنے قریب کریں اور ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں تو وہ باتیں جو باہر جا کے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں پھر وہاں سے غلط مشوروں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، وہی باتیں اگر والد کے ساتھ کریں گے والد کبھی بھی ان کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دشمنوں کے ساتھ۔ اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھے سلوک کر ہی دیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا کی ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
تورات اور انجیل کو جاننے والے تھے، حضرت زید بن سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی تھی، اور ساری نشانیاں جو میں نے دیکھی، جو میں نے پڑھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن دو چیزوں کا مجھے ابھی تک میرے اوپر یہ راز نہیں کھلا تھا، دو چیزوں کے بارے میں پریشان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تورات میں ذکر آیا ہے کہ ان کا حلم ان کے غصے کے اوپر بھاری ہے، یعنی جتنا بھی غصہ آیا ہوا ہے آپ کا حلم، آپ کی بردباری اس پر بھاری ہے۔ اور دوسری چیز کہ کوئی سخت سے سخت بات بھی کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس کو آزمانے کے لیے میں بڑی دیر انتظار کرتا رہا۔ اچانک ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لے لی، کہنے لگے کہ بعد میں واپس کر دوں گا، وقت مقرر کر دیا۔ ابھی وہ مقررہ وقت نہیں آیا تھا، یہ کہتے ہیں میں 2-3 دن پہلے ہی چلا گیا، میں نے کہا میرا قرض واپس کرو، اور صرف یہ نہیں کہا قرض واپس کرو، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ اب یہ منظر صحابہ کرام سے کہاں دیکھا جاتا ہے؟ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، کہتے ہیں میں نے اس سے بڑھ کر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرض لے کر اس کو واپس نہ کرنا یہ تو آپ کی خاندانی بیماری ہے۔ یعنی جس طرح کسی کو غصہ دلانے کے لیے سخت سے سخت عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے تلوار نکالی، کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی اب بات نہ کرنا ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر کو بٹھایا، فرمایا عمر کچھ کر سکتے ہو تو اس کا قرض اس کو واپس کر دو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمر کو بات کہی تو وہ جو 2 باتوں کی میں تلاش میں تھا کہ آپ کا علم آپ کے غصے پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے، کوئی سخت سے سخت بات بھی کر دے آپ غصہ نہیں کرتے، میں نے اس وقت ان دونوں باتوں کا جواب دے دیا۔ اور اسی وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اسلام کے دامن کے اندر آپ داخل کر لیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کسی کی اخلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دشمنوں کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے لیے جا رہی تھی، حضرت زینب حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا۔ ایک کافر اس نے وار کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وار کو برداشت نہ کر پائی اور جام شہادت نوش فرما گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ صرف ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ان کے پیٹ کے اندر جو معصوم بچہ تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بعد میں ہوئی حضرت حباب بن اسود، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تانا بھی نہیں دیا کہ آپ نے تو میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی تھی، میری بیٹی کو آپ نے مار دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے قاتلوں کو بھی معاف کر کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، ان کا قاتل واشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت حمزہ کی شہادت کا تذکرہ سننے لگ گئے اور واشی بتانے لگ گئے کہ میں نے حمزہ کو ایسے قتل کیا، ایسے میں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، اس اذیت کے ساتھ میں نے اس کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا۔ غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، فرمایا کہ حبشی واشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ اللہ کے رسول جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کفار سر جھکائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ تلوار نکال کے رکھی تھی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے تھے، آج سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اے مکہ کے چودھریوں، اے مکہ کے سرداروں، مجھے بتاؤ تم
تھا تو جاؤ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ صرف معاف ہی نہیں کیا، معاف کر دیتے تو یہ اخلاق حسنہ یا اخلاق کریمہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم عطا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی گھروں کو جن گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے، جن گھروں کے اندر بیٹھ کر وہ میرے نبی کو تکلیفیں دینے کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جو اپنے گھر میں چلا جائے گا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، گویا کہ میں نے اس کے گھر کو بھی امن والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین۔ ہمارے بھائی مولانا ارسلان عارف صاحب اخلاق نبویہ پر گفتگو فرما رہے تھے اور بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو فرمائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم نے سنے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر عمل ہو جائے۔ اس کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ۔ خاص کر کے نا آج یہ جو اب وہ درگزر والی بات ہے یہ ہم میں ایک تو ہوتا ہے کم ہو گئی، کم نہیں یہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان کے اخلاق سن لیجئے کہ کیسے درگزر کیا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے، بلکہ دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو جو ہمارا سیرت النبی قدم بقدم ہم چل رہے ہیں تو ہم سیرت نبوی 6 سال تک پہنچ چکے ہیں۔ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ 7واں 8واں اور 9واں سال، اللہ کرے شاید 10واں سال بھی ہو جائے تو کل نبوی سالوں کے یہ جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اسلام صاحب جو ہیں یہ ہمارے اس کورس کے اندر بڑی خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بھائی امتیاز صاحب جو محنت کر رہے ہیں، یہ بھائی امتیاز صاحب نے تو پروجیکٹر جو ہے اس سال شروع کیا، اگرچہ یہ بھی پہلے خواہش مند تھے، لیکن بھائی اسلام صاحب 2-3 سالوں سے یہ مشورہ دے رہے ہیں اور پچھلے سال بھی یہ سلائیڈز بنا کر مجھے بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے ہمیں سمجھایا اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلائے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا۔ ابھی سبق چل رہا تھا تو خبر پڑی ہمارے بھائی، ہمارے سابقہ ہمسائے حافظ ناصر رتو صاحب جو ہیں وہ رضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ یہ بالکل گلی میں آخر میں ان کا آبائی گھر، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ اے اللہ حاضرین محفل میں جن کے والدین بہن بھائی اعزاء و اقارب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، آخرت کی منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اس قابل کرنا
کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دینا، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دینا، بیماروں کو صحت اور تندرستی سے نواز دینا، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم